پاکستان کے تعلیمی نظام میں صرف ایک چیز نہیں ہے اور وہ ہے تعلیم۔ ایک ایسا تعلیمی نظام جو روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں بے روزگار نوجوان پیدا کر رہا ہے۔ لارڈ میکالے کا 100 سالہ پرانا نظام، جہاں 100 میں سے محض 33 نمبر حاصل کرنے والا پاس ہے۔ ایک ایسا سسٹم جو مکمل طور پر اپاہج ہے اور غریب کی پہنچ سے تو کوسوں دور ہے۔ لٹریسی ریٹ کا یہ حال ہے کہ 2.5 کروڑ بچے آج بھی سکولوں سے باہر۔ کبھی بجٹ کی کمی، گھٹیا حکومتی پالیسیاں، درجنوں سال پرانا نصاب، بے حساب کرپشن، سیاسی مداخلت اور رٹے کا سامنا پاکستانی تعلیمی نظام آج سے نہیں بلکہ گزشتہ 75 سالوں سے کر رہا ہے۔ لیکن دوستو توجہ فرمائیے، انفاموسکوپی اسی درد کی دوا ہے۔ اس اپاہج ایجوکیشن سسٹم کی حقیقت اگلے چند ایک منٹ میں آپ پر آشکار ہو جائے گی۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن کے 2021-22 کے اعداد و شمار کے مطابق 20 ملین اساتذہ سے 50 ملین سٹوڈنٹس کی ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت پاکستان میں 50 ملین سٹوڈنٹس ہیں، 20 ملین ٹیچرز ہیں اور 3,13,418 انسٹیٹیوٹس ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پرائمری اسکولوں میں اساتذہ طالب علم کا تناسب 40 ہے، جس کا مطلب ہے کہ 40 طلباء کے لیے صرف ایک ٹیچر ہے۔ پاکستان کے تعلیمی شماریات کی حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 22 ملین بچے سکولوں سے باہر ہیں۔ گلوبل کلائمیٹ انڈیکس کے مطابق پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کے حوالے سے 5واں سب سے کمزور ملک ہے۔ عالمی درجہ حرارت کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ کووڈ-19 جیسی آفات کی وجہ سے بہت برے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے 31% بچوں نے سکولوں سے ڈراپ آؤٹ کیا اور اس طرح سے دیہی علاقہ جات میں سیلاب کی وجہ سے 23,900 سکول تباہ ہوئے۔ صرف سندھ میں 12,000 کے قریب سکول متاثر ہوئے۔ اس طرح سے بہت سے لوگوں کے گھر بھی تباہ ہوئے اور نقل مکانی کی صورت میں سکولز کو عارضی پناہ گاہوں کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا تھا۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پہلے سے بوسیدہ اور کمزور انفراسٹرکچر پر بدترین اثرات مرتب ہوئے۔ پاکستانی تعلیمی اداروں میں وسائل کی شدید کمی ہے۔ اس میں مناسب عمارتیں، فرنیچر، لیبارٹریز اور کمپیوٹر لیبز وغیرہ شامل ہیں۔ بہت سے سرکاری اسکولوں کی عمارتیں بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ سکولوں میں صاف پانی کا کوئی انتظام نہیں۔ انفراسٹرکچر کو بہتر بنائے بغیر ایک معیاری حصول تعلیم ممکن نہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے پہلے سے ہی تیاریاں کر کے رکھنی چاہیے تاکہ ناگہانی آفات کی صورت میں ان سے نمٹا جا سکے۔ 2023 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی 241.49 ملین ہے، جبکہ 36% آبادی شہروں میں رہتی ہے۔ اقوام متحدہ کی تحقیق کے مطابق پاکستان کی 45.5% شہری آبادی غیر رسمی بستیوں میں رہتی ہے۔ اس طرح ایک اندازے کے مطابق 34 ملین لوگ کچی آبادیوں میں رہتے ہیں، جہاں نہ تو بنیادی ضروریات کی فراہمی ہے اور نہ ہی تعلیم کی۔ روزگار کے بہتر مواقع کی تلاش میں لوگ شہروں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں، جس سے پہلے سے زیادہ بوجھ والے شہری انفراسٹرکچر پر دباؤ مزید بڑھ جاتا ہے اور وہاں بھی معیاری حصول تعلیم میسر نہیں ہوتا۔ کچی آبادیوں میں رہنے والے لوگ وسائل کی کمی کی وجہ سے تعلیمی اخراجات پورے نہیں کر سکتے۔ وہ بچوں کی فیس، یونیفارم وغیرہ کے اخراجات سے بچنے کے لیے انہیں کام پر لگا دیتے ہیں، جس سے بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہوتے ہیں۔ بچے خاندان کی مالی معاونت کے لیے کام کاج میں لگنے کی وجہ سے تعلیم کی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچی آبادیوں کی کچھ ثقافتوں میں لڑکیوں کو تعلیم کی بجائے گھریلو کام کاج پر توجہ دینے کا کہا جاتا ہے۔ اس طرح ان آبادیوں میں بڑے پیمانے پر بچے حصول تعلیم سے محروم رہتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تعلیم اور شعور سے نابلد ہونا ہے۔ ورلڈ بینک اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے 2022 اور 2023 میں تعلیم پر اپنے مکمل GDP کا 1.7% حصہ خرچ کیا، جس میں وفاقی حکومت کے لیے 139 ارب، پنجاب کے لیے 493 ارب، KP کے لیے 275 ارب، بلوچستان کے لیے 104 ارب، جبکہ سندھ کے لیے 335 ارب روپے مختص کیے گئے۔ اس طرح اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو ایک تو پاکستان میں تعلیم کے لیے بہت کم بجٹ مختص کیا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق پاکستان یا کسی بھی ترقی پذیر ملک کو تعلیم پر کم از کم 6% حصہ خرچ کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس پاکستان میں صرف 1% حصہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ پھر اس میں بھی بہت بڑے پیمانے پر کرپشن اور مس
ہینڈلنگ کی جاتی ہے، جیسے کہ بجٹ کا زیادہ تر حصہ تو تنخواہوں کی نظر ہو جاتا ہے، دوسرا حصہ کرپشن میں چلا جاتا ہے اور باقی کچھ حصہ بچتا ہے تو وہ سرے سے خرچ ہی نہیں کیا جاتا۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن کی اپنی رپورٹ کے مطابق سال 2022-23 میں پنجاب میں 10%، KPK میں 11%، بلوچستان میں 56%، سندھ میں 58% اور وفاق میں 3% حصہ خرچ ہی نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ تعلیمی بجٹ کو مختلف حادثات کی صورت میں ہنگامی صورتحال کو قابو کرنے کے لیے دوسرے شعبوں میں ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ترقیاتی کاموں میں بجٹ کا بہت کم حصہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بجٹ کی غیر منصفانہ تقسیم، کرپشن، پلاننگ اینڈ ایگزیکیوشن کی کمی پاکستانی تعلیمی نظام کو دن بدن کھوکھلا کرتی جا رہی ہے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں۔ پاکستان کے تعلیمی نظام میں کاؤنسلنگ کی کمی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ طلباء کو تعلیمی اور کیریئر کاؤنسلنگ فراہم کرنے کے لیے منظم اقدامات کی کمی کی وجہ سے طلباء اپنے انٹرسٹ اور سکلز کو سمجھے بنا کسی فیلڈ کو چن لیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں نہ ہی تعلیم اور نہ ہی کیریئر میں سیٹسفیکشن ملتی ہے۔ اس بنا پر یا تو وہ تعلیم مکمل کیے بنا ہی کام کاج پر لگ جاتے ہیں، یا پھر اگر تعلیم مکمل کر بھی لیں تو انہیں پروفیشنل لائف میں مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ چیز پھر طلباء کی بے روزگاری کی وجہ بھی بنتی ہے۔ کاؤنسلنگ طلباء کو اپنی دلچسپیوں، صلاحیتوں اور مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق درست تعلیمی اور پیشہ ورانہ راستے منتخب کرنے میں مدد کرتی ہے، اور وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق مضامین کا انتخاب کرتے ہیں۔ طلباء کے ساتھ والدین کی کاؤنسلنگ بھی انتہائی ضروری ہے، جس سے بچوں میں علم کے حصول کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ہر تعلیمی ادارے میں پروفیشنل کاؤنسلنگ سینٹرز کا قیام عمل میں لانا چاہیے، جہاں طلباء کی رہنمائی کے لیے تربیت یافتہ کاؤنسلرز موجود ہوں۔ نصاب میں کاؤنسلنگ کو شامل کیا جائے اور آن لائن کاؤنسلنگ سینٹرز کا قیام کیا جائے، جہاں طلباء کسی بھی وقت کاؤنسلر سے رابطہ کر سکیں۔ پاکستانی تعلیمی نظام میں نصاب کی وجہ سے کئی مسائل درپیش ہیں، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس ملک میں 50 سال پرانا نصاب پڑھایا جا رہا ہے، جو کہ جدید دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ نصاب میں جدید علوم کو شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس طرح ملک کے مختلف صوبوں میں مختلف نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ پاکستان میں رٹا سسٹم رائج ہے، کنسیپچل سٹڈی پر فوکس نہیں کیا جاتا۔ جدت کے اس دور میں بھی پاکستان کے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس میں پریکٹیکل لیبز موجود نہیں ہیں۔ اگر پاکستان میں نظام تعلیم کو بہتر بنانا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، نصاب میں جدید علوم کو شامل کیا جائے اور پورے ملک میں یکساں تعلیمی نظام نافذ کروایا جائے۔ ہمارے تعلیمی نظام کا قومی امنگوں اور عالمی نصاب تعلیم سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ آج ہم اس نہج پر پہنچ کر ہی کچھ اچھے فیصلے کر لیں تو ہمارے اس تعلیمی نظام اور اس سے متعلقہ مسائل سے مستقبل میں بخوبی نمٹا جا سکتا ہے۔ واضح ٹھوس حکمت عملیوں کے بغیر کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے جو اس بوسیدہ نظام تعلیم کو سہارا دے سکے، کیونکہ خزاں رسیدہ پتوں سے رکھی جانے والی توقعات کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ہمارے تعلیمی مسائل گو کے زیادہ ہیں، ہم اگر ان سے آنکھیں چراتے رہیں گے تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ تو دوستو، یہ تھی پاکستان کے نظام تعلیم کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ حقیقت پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔